الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے اور یہ 36ویں صورت ہے تدوینی اعتبار سے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 83 آیات ہیں اور بڑے زبردست مضامین اس میں۔ ظاہر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، اور دل آپ جانتے پورے بدن کی اصل ہے۔ دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، دل مردہ ہے تو بدن مردہ ہے۔ گویا کہ اس سورۃ یاسین میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہے تو اس کا پورا ایمان اور قرآن زندہ ہے، اور جو اس کے مضامین اور اس پیغام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا ایمان مردہ ہے۔ گویا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو دل قرار دیا گیا، اور اس میں عجیب و غریب مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں مبلغ اعظم کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا مبلغ اعظم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں اپنے ادوار میں انبیاء کرام مبلغ بن کے آتے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، نوح صفی اللہ ہے، اور یوسف حسین اللہ ہے، اور یعقوب نبی اللہ ہے۔ یہ بڑے بڑے سب مبلغ آتے رہے، لیکن مبلغ اعظم جو بنا تو وہ محمد مصطفیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ مبلغ اعظم کا اس میں ذکر ہے، اور آپ کی رسالت اور آپ کی جو ہے وہ نبوت کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اللہ نے کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ کی رسالت کو ثابت کیا، اور اس پر جو ہے 5 عقلی دلائل پیش کیے ہیں پوری صورت میں، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے عقلی دلائل پیش کیے، اور پھر 5 شکوے کیے ہیں کفار سے، کفار و مشرکین جو انکار کرتے ہیں آپ کی اس بات رسالت کا اور آپ کے منصب نبوت کا، تو ان پر جو ہے اللہ نے شکوہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو کیسے نالائق اور نااہل ہیں کہ ایسے نبی برحق کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو 5 شکوے ذکر کیے، پھر ان کے شکووں کے جوابات دیے، تو اس کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، اور پھر اس میں 7 مبین ذکر کیے۔ مبین کا مطلب کھلا پیغام، واضح اور روشن، گویا کہ روشن جو ہے 7 تعلیمات اس قرآن کریم کے اندر واضح کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ امام مبین کا ذکر کیا۔ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت و سکون، اور تمہارے کیے کے پیچھے بھی اگر کوئی آثار باقی رہ گئے وہ سب کے سب اس لوح محفوظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کل روز قیامت جب اللہ کے پاس پہنچو گے تمہارے ایک ایک کلام اور کام کی وہاں پوچھ ہو جائے گی۔ تو اسی امام مبین کو ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر بلاغ مبین، یعنی بلاغ مبین سے مطلب کھلا جو ایک پیغام جو ہے جو رسالت کا تھا ان انبیاء نے دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تم پہ واضح کر دیا۔ اور نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، نبی کا کہا مانو گے تو حقیقت میں اللہ کا کہا ماننا ہے۔ تو یہ بلاغ مبین گویا کہ پیغام جو ان نبیوں نے پہنچایا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا پہنچا پیغام، اس کو مان لو۔ تو بلاغ مبین کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ضلال مبین کا ذکر کیا کہ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور یہ کھلی گمراہی ہے، اس کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو۔ پھر دوبارہ پھر ضلال مبین کا ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور دوسرا ہے کہ نیکی کرنے میں کتراتے ہو۔ کبھی نیکی کا موقع آتا ہے تو جی تمہارا کتراتا ہے، نفس تم پہ غالب آ جاتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی کھلی گمراہی ہے، اس کو ضلال مبین کہا، یہ بھی کھلی گمراہی۔ اب سوال ہوا کہ بھائی یہ گمراہی در گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کون سی قوت اور طاقت ہے جو ہمیں اس گمراہی میں ڈال رہی ہے؟ تو اللہ نے اگلے مبین میں اس کا جواب دے دیا کہ عدو مبین، وہ کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے، اصل میں یہ ہے وہ جو تمہیں گمراہی در گمراہی کرا رہا ہے، اور تم اس سے شیطان سے بچ نہیں رہے، کیونکہ اس نبی برک کا جو بلاغ مبین تھا اس کو تم نے سنا نہیں ہے، تو تم اس عدو مبین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہو، تبھی گمراہی در گمراہی ہو رہی ہے۔ اب پھر سوال ہوا کہ بھئی اس عدو مبین سے بچے کیسے؟ اتنا کھلا دشمن کیا ہمیں اس نبی کی اطاعت کرنے نہیں دیتا؟ بچنے کی کوئی راہ ہے؟ کہا کہ ہاں، آگے قرآن مبین کہہ دیا۔ یہ چھٹا جو مبین ذکر کیا کہ یہ قرآن وہ کھلا ایسی کتاب ہے، اس قرآن کی روشن قندیلوں پر چلتے چلے جاؤ گے تم جو ہے ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، لیکن تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہوا، اسی وجہ سے وہ تمہیں اچک لیتا ہے اور تم گمراہی میں پڑ جاتے۔ اب رہا کہ قرآن کے کھلے مضامین ہیں تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ بس اوقات یہ کہ شیطان تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن 7واں مبین ذکر کیا خصیم مبین، اصل میں انسان بھی جھگڑالو ہے اپنے ذاتی طور پر، شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے، اس کا نفس بھی جھگڑالو ہے، یہ جھگڑے کرتا ہے نبیوں سے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، یہ کرکری جو ہے وہ ہڈیاں زندہ کیسے ہوں گی، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں، تو یہ جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ یہ ناپاک لطفے سے بنا ہوا انسان اور آج اس قابل ہے کہ اللہ سے جھگڑے کرتا ہے۔ تو خصیم مبین، تم اصل میں خود بھی ذاتی طور پہ جھگڑالو ہو، تبھی تم اس حقیقت کی راہ کو پا نہیں پاتے ہو۔
اگر اس حقیقت راہ کو تم پالو گے تو تمہیں پھر منزل ملے گی. اور امید نہیں ہے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ وہ ذات جو کن فیکون سے سارے آسمان و زمین کو بدل دے اور کن فیکون سے سارے جو مناظر ظاہر کر دے، تم اس کے پیغام بھیجے لانے والے محمد کو مانتے نہیں ہو اور اس وہی لانے والے کی حقیقت کو مانتے نہیں ہو، تو وہی بھیجنے والے کو کہاں مانو گے تم؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ تمہیں جو ہدایت کی راہ مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم خصیم مبین ہو، اس لیے تم اس کے حقائق پہ عمل نہیں کر پاتے. اس طریقے سے یہ 7 مضامین میں یہ 7 روشن قندیلیں اللہ نے واضح کر دی ہیں تاکہ بندے ہدایت کی راہ پہ آ جائیں اور یہ مبلغ اعظم کی جو تبلیغ اور دعوت کی حقیقت ہے اس حقیقت کو پہنچ جائیں. اور اس کے فوائد بڑے بے شمار ہیں، ہاں یقیناً بے شمار فوائد ہیں، لیکن چند ایک ذکر کرتا ہوں. ایک فائدہ یہ کہ عام طور پہ تو ویسے کہ مردہ کے مرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آسانی سے روح نکل جائے تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے، اور حدیث میں حکم ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے تو آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کو بلا لیتے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ یہ غیر اختیاری کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، تو وہ خاتون یہ 3 مرتبہ روزانہ اس سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پیے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے کھاتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود کو ہری کر دے. یہ بہت بڑا فائدہ. اور دوسرا یہ کہ جب حمل ٹھہر جائے اس وقت روزانہ 1 مرتبہ اگر پانی پہ دم کر کے سورہ یاسین پیتے رہیں تو کمپلیکیشنز جو ہو جاتی ہے ولادت کے وقت کی وہ نہیں ہوں گی. کسی کو بڑا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، سیزر ہو جاتا ہے، یا اندر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا وہ بچہ الٹا ہو جاتا ہے، بس اوقات بریج ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اگر پڑھتے رہے بالکل سموتھلی اپنے وقت پہ بچہ آسانی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے. اور اس کے بعد پھر وہ جو ولادت کے بعد جو نفاس کا زمانہ آتا ہے 15 دن سے لے کے 40 دن تک کا، اس وقت میں بعض دفعہ ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی صحت تباہ ہو جاتی ہے. ہڈیوں کا درد شروع ہو گیا، موٹاپا بڑھ گیا، بدن پھول گیا، بڑے مسائل. اس کے لیے لوگ بڑے بڑے غذائیں اور دوائیں کرتے ہیں. لیکن سورہ یاسین اگر اس وقت کوئی تلاوت کر کے روزانہ ان کو پلاتا رہے یا میٹھی چیز بھی دم کر کے ان کو کھلاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم اور صحت کو بالکل صحیح رہتے، تو وہ جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گے، صحت بالکل پرفیکٹ رہے گی. یہ عجیب اس میں خوبی ہے، یہ اس میں فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ کہ 7 مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے. بڑے سے بڑا کوئی کام ہے، بڑی سی بڑی آفت مصیبت ہے، تو 7 مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے. اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے، امام میں مبین آئے تو وہاں تو پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے شروع کر دیں. پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ و مبین وہاں تک پڑھیں، وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں. پھر زلال مبین جو آئی وہاں تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر شروع سے شروع کر دیں. پھر دوسری زلال مبین آئی وہاں تک پڑھیں، پھر اثر نو واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں. اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے عدو مبین، اس عدو مبین تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مبین تک پڑھیں، قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں، پھر تلاوت کرتے آئیں. پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچے، اور 7ویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں. اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں. ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے. اور اس کے منافع اتنے ہیں، یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے، لیکن اندر اسرار کیسے ہیں، راز کہتے ہیں، کتنے بینیفٹ ملنے وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایک نام سورت دافیہ ہے. اس کا نام سورت دافیہ کا مطلب یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی. جو سورت صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آفت اور بلاؤں کو اس سے دفع کرتا ہے. اور ایک نام اس کا سورت قاضیہ ہے. قاضی کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والی. یہ سورت صبح پڑھ لیں سارا دن کی جتنی حاجتیں اللہ پوری کر دیتے ہیں، قاضیہ کا. اور ایک اس کو سورہ متن بھی کہتے ہیں، ان تمام کرنے والی. بس سورہ متن اس سورت کو پڑھ لیا تو گویا کہ ہدایت اور جو ہے فلاح کی جتنی راہیں اللہ وہ آپ پر تمام کر دیں گے، آپ منزل مقصود کو پا جائیں گے. ایسی زبردست یہ صورت ہے اور اس کے بے شمار فوائد. ایک فائدہ اس کا ہی کہ اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہے، بچہ گھر سے بھاگ گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، بیٹی چلی گئی، ایسے حالات پیش آتے ہیں، یا میاں ناراض ہو کے بھاگ گیا، تو یہ حالات ہو جائے کسی کو بلانا واپس لانا ہو تو 21 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں. یعنی 2 دن یا 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اول تو اسی دن آ جائے گا، اور ورنہ 3 دن میں واپس لوٹ آئے گا. اور 3 دن سے زیادہ اگر مدت لگی تو 1 ہفتے میں تو کہیں گیا نہیں، دور کا سفر ہے، ہفتے میں واپس. تجربہ میں نے کسی خاتون کو بتایا، میاں ناراض ہو کے چلا گیا اور یہاں بیچاری پریشان. میں نے اس کو بتا دیا یہ، تو جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا 4تھے دن میاں گھر میں آ گیا، اور گھر آ کے کہتا ہے میں آ کیوں گیا ہوں؟
وہ حیران ہو رہا ہے میں کیوں آ گیا ہوں, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کہ تم نے کہتے پتہ نہیں کیا ہوا, ایسی کوئی ہڑک اٹھی, بیگ اٹھایا, میں واپس وہاں ساری حساب پوچھتے رہ گئے میاں جا کر کہ جی میں امریکہ جا رہا ہوں, اور یہاں بیوی کو آ کے پوچھتا میں کیوں آ گیا ہوں, تو میں نے کہا اس کو کیا پتا, یہاں تو سورہ یاسین کا تصرف چل گیا. 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے یا اللہ آپ نے میرا مقصد پورا کہ اگر کسی کو جن آسیب جادو ٹونا اس طرح کے احوال ہیں, یا یہ کہ بچہ گھر میں بالکل الجھا رہتا ہے, سمجھ میں آتی نہیں ہو کیا گیا, ڈاکٹر کو دکھاتے وہ کہتے بالکل پرفیکٹ ہے, کیا کرے, تو سورہ یاسین جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں پھونکے اور پانی دم کر کے پلائیں. 21 دن اگر پورے ابھی نہیں پورے ہوں گے, جیسا بھی مرض تکلیف اور آسیب جادو ٹونا ہوگا بالکل صاف ہو جائے گا. یہ سورہ یاسین کیونکہ اس کے الفاظ آپ دیکھیں ایسے زوردار مضامین ہیں, کوئی بلا ٹھہر ہی نہیں سکتا, یہ بلاغ مبین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روشنیوں کے چراغ کھول دیتے ہیں, اس بچے پہ روز دم کر کے دیں, روز ان کو پانی پلائیں, آپ دیکھیں وہ بھٹکیں گے. یہ زبردست فائدہ. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا ہے, تو خواب میں تعبیر کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگر یہ سورت سنی یا پڑھی خواب میں, تو اشارہ اس بات کی طرف ہے, بشارت ہے کہ اس کا کل روز قیامت میں حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یا ان کی آل کے ساتھ ہوگا. اسی زبردست بشارت ہے, آل رسول کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, جس درجے کا اس کا اخلاص ہوگا. یہ اس کا فائدہ. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اگر اس سے سورہ یاسین سنی یا پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں یہ قرآن کریم جب تلاوت کرے گا تو ہر ایک آیت پر اس کو اللہ اتنا اجر دیں گے جیسے اس نے اس آیت کو 12 مرتبہ تلاوت, ہاں ایک آیت کا ثواب 12 مرتبہ تلاوت کا اس کو عطا کیا جائے گا. اتنا بڑا اجر ہے اس کو. اب ایک آیت کی تلاوت پہ جتنا اجر ہے تو گویا کہ اس نے 12 مرتبہ تلاوت کی ہو, کتنا اجر ہوگا, تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے اور بڑی دلچسپ ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایسی کوئی نعمت اس کو عطا کریں گے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جائے گا. ایسی دنیا اور دنیاوی نعمت ہوگی, دینی نہیں دنیاوی نعمت ہوگی. دنیاوی کو اللہ ایسا کوئی اس کو سامان اور کوئی ایسا منصب عطا کریں گے کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ معزز و مکرم ہو جائے گا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے. لکھا کہ یاسین جو ہے اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور آپ کے نام سے اللہ نے ان کو پکارا ہے یاسین. اور یاسین کے اندر راز کیا ہے, یہ یاسین سے بعد نبی پاک کے سین ہے, یعنی دانت مبارک, آپ کے دندان مبارک کی قسم کھائی اللہ. اور یہ وہ دندان مبارک جو اندھیرے میں آپ ذرا مسکراتے تھے تو اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی تھی یا دھاگا ڈال رہی ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دانتوں سے روشنی ایک نکلتی تھی, اس روشنی میں دھاگا ڈال لیتی تھی. یہ وہ دندان مبارک ہیں. اللہ نے یاسین مثل میں ان سن کہتے ہیں دانت کو, تو ان دانتوں کی قسم کھائی ہے, ان دانتوں سے شروع کیا, اس سے پکارا ہے. خیر و روشنی, اور یہ وہ روشنی لے کر آیا محمد, اور قلب کی روشنی لایا کہ جس سے لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے اور منزلوں پر پہنچایا ہے. بالکل خود نبی نے ارشاد فرمایا روز پڑھو اس کو اور تمہاری دن بھر کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی اور ساری بلائیں ٹل جائیں.